دیکھیں بھیجنا اس نے اپنے محبوب کو ہے، فیصلہ یہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلے سے فیصلہ ہے۔ قرآن مجید اس پر گواہ ہے۔ تیسرا پارہ ہے، آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ فیصلہ ہے، ابھی بھیجا کسی کو نہیں، بولو ابھی بھیجا کسی کو بھی نہیں، ابھی بھیجا دنیا میں ابھی کسی کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ وہ جن کو بھیجنا ہے ان کو اکٹھا کر لیا، تمام نبیوں کو اکٹھا کر لیا، تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ ایک بات تو بتاؤ اے نبیوں، بتاؤ ایک بات کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے چکوں، تمہیں حکمت دے چکوں، تم نبی بن چکے ہو، قوموں کی طرف تم چلے گئے، تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں، تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، تمہارا ذکر جاری ہو، تو پھر کیا ہو کہ میرا حبیب آ جائے، ثم جاءکم رسول، میرے محبوب جب آ جائیں تو اب تم نے کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ ابھی کسی نبی کو بھیجا نہیں، اب فیصلے دیکھیں کہ کتنی صدیوں پر محیط ہیں۔ بھیجنا اپنے محبوب کو ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ حرف آخر حضور ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمام نبیوں کی نبوت میرے حبیب پر ختم ہوگی، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تمام نبیوں کو جو کچھ میں عطا کروں گا سب کچھ اکٹھا کر کے اپنے محبوب کو عطا کروں گا، یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے۔ اب اس ڈیسیژن پر کانفرنس ہو رہی ہے، اس ڈیسیژن پر کانفرنس ہو رہی ہے کہ تمہیں نبوت مل چکی ہو، کتاب تمہیں مل چکی ہو اور حکمت بھی تمہارے پاس آج، ثم جاءکم رسول، پھر میرا حبیب آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے اپنا جو معاملہ ہے، جو کچھ تمہارا اپنا ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تائیدن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اے نبیوں تم نے ضرور بالضرور ایمان لانا ہے میرے حبیب پر۔ اگر کوئی عربی دان بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہاں دو تاکیدیں سمجھے اس لفظ کی، لا تؤمنن، اس کو کہتے ہیں با لام تاکید و نون ثقیلہ، یعنی لام بی تاکید کا اور نون ثقیلہ بی تاکید کا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ادھر ادھر کا مسئلہ نہیں ہوگا، ضرور بالضرور یہ تم پر لازم ہے کہ تم نے میرے محبوب پر ایمان لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور ضرور بالضرور تم نے میرے محبوب کی مدد کرنی ہے، ان کے مشن پر تم نے ان کے ساتھ چلنا ہے نا جی بھائی۔ قرآن مجید میں آپ اس کو قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ مقام مل جائے گا، میں پھر بتا رہا ہوں۔ تیسرا پارہ آخری رکوع پہلی آیت، پھر فرمایا اس پر بس نہیں کی، تقیدیں اتنی لگا کے بھی فرمایا بتاؤ اقررتم، اس پر اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے پوچھا جا رہا ہے اس پر اقرار، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے میرا یہ جو اسری کو سمجھیں ذرا، اسری بھاری ذمہ داری کو کہتے ہیں، یہ جو میں بھاری ذمہ داری تم پر عائد کر رہا ہوں اس کا بوجھ اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے میں بھی تمہارے ساتھ، اور پھر دیکھو اب نبی محنت کر کے بنتا ہے، بولو بھائی نبی کوئی عبادات کر کے بنتا ہے؟
کوئی مجاہدہ اور ریاضت کر کے بنتا ہے، وہ تو پروردگار کا اپنا انتخاب ہوتا ہے. وہ محنت اور مجاہدے کے ساتھ تو نبی بنتا ہی نہیں. یعنی وہ وجود جن کا انتخاب بھی خود کیا اور ان کی عبادات کی وجہ سے نہیں کیا، ان کو کہہ رہا ہے فمن تولی بعد ذالک. یہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر تم میں سے اگر کوئی پھر جائے تو فاولئک هم الفاسقون. اب نبوت اور فسق وہ متضاد چیزیں ہیں. فاسق اللہ کے نافرمان کو کہتے ہیں، اور نبی تو نافرمانی نہیں کرتا، لیکن ان کو کہا کہ اس پر پکے رہنا ہے. تم نے میثاق ہے، یہ پختہ ہے، تمہارے ساتھ وثیقہ ہو گیا ہے. اب یہ پروگرام بن چکا ہے. ابھی آیا کوئی نہیں، بولو ابھی کوئی نبی اور رسول دنیا میں آیا نہیں، لیکن یہ پروگرام بن چکا ہے کہ فیصلہ یہاں جا کے. اب سلسلہ شروع کر دیا پروردگار نے نبیوں کا بھیجنا. دیکھیں کتنی صدیوں پر محیط اس کے فیصلے ہیں. جو میں بات شروع کی تھی، جس سے آدم علیہ السلام کا دور گزرا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزرا. ایک مرتبہ دنیا کا صفایا کر دیا گیا، جتنے نافرمان تھے سب مٹا دیے گئے، سب مٹا دیے گئے. صرف 70 ایمان والے اور نوح علیہ السلام بچے، باقی سب مٹا دیے گئے. نافرمان سب ختم ہو گئے. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے. ٹھیک ہے، وہاں سے پھر سسٹم شروع ہوا، آگے پھر نسلیں چلیں. نسلیں چلنے کے بعد پھر آگے صالح علیہ السلام اور اسی طرح ہود علیہ السلام، یہ اس دور میں گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. ہاں جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان سے آگے 2 سسٹم ہو گئے. ایک سسٹم کو تو ایک بیٹا دے کے اس کو نبی بنا کے اس کو وہیں چھوڑ دیا، باقی کے اندر پھر لمبا سلسلہ نبیوں کا شروع کیا. فیصلہ پہلے کا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے شروع کیا، صدیاں گزر گئیں. اور کمال یہ ہے کہ جو نبی بھی اپنی قوم کے اندر آتا رہا، وہ اپنی نبوت کے ساتھ ساتھ حضور کریم کا ذکر ضرور کرتا رہا. ہاں جی، بتاتے رہے اپنی قوموں کو کہ ہم تو ہیں ہی ٹھیک ہے، لیکن جو آنے والا ہے وہ کمال ہے. یہ ذکر کرتے رہے، ہر ایک سے ذکر کروایا، ہر ایک سے ذکر کروایا، اور ہر ایک نے کیا. یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں، قرآن مجید اس پر گواہ ہے. سب نبیوں نے اس کا ذکر کیا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر چونکہ گزر گئے پہلے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان 571 سال کا فاصلہ ہے. 571 سال کا فاصلہ ہے. تقریباً 5.25 صدیاں بن گئی نا، تقریباً 5 صدیاں اور 71 سال، یہ درمیان کا فاصلہ ہے. اب ملاقات ان کی نہیں ہوئی ظاہری اس دنیا کے اندر سرکار سے، لیکن وہ اپنے رہبر اور اپنے رہنما اور اپنے قائد سے، یہ نبی اور رسول بے خبر نہیں ہے. سب نے تذکرے کیے، سب نے تذکرے کیے اور تمنا کرتے رہے. صرف تذکرہ ہی نہیں کرتے رہے، چونکہ شان سن چکے تھے پروردگار سے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ جان چکے تھے. ان کو بہت پتا تھا حضور کون ہے، وہ تو ہمیں نہیں نہ پتا، ان کو بہت خبر تھی. بڑے پیور لوگ تھے، صاف. انہوں نے جب تذکرے کیے تو تذکرے کرنے کے بعد پھر اتنا فاصلہ پڑ گیا. اس کو قرآن مجید نے کہا الا فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا صدیوں آنا پھر بند رہا. درمیان میں بڑا گیپ پڑ گیا. پھر پروردگار نے فیصلہ فرمایا. وہ جو فیصلہ پہلے کیا تھا اس کے ظہور کا وقت آیا.
ہاں جی، اور ہر جگہ جب اتنا انتظام ہو رہا ہے، توجہ فرمائے نا، جب اتنا انتظام ہو رہا ہے کہ نبیوں تک کو پکا کیا جا رہا ہے. میں جو اشارہ کرنے لگا ہوں سمجھیں ذرا، متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. جب اتنا انتظام ہو رہا ہے کہ نبیوں تک کو پابند کیا جا رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اقرار لیا جا رہا ہے، تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جہاں جہاں وہ نور مبارک اس نے رکھا، اس کو بغیر حفاظت کے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کہ یعنی ادھر سے بالکل چھوڑ دیا ہو کہ جی بس جس مرضی بندے کی پشت میں منتقل ہو جائے، ایسے ہوگا؟ نہیں. یہی بات سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، جان جاؤ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تم تک پہنچا ہوں. جن جن پشتوں میں وہ نور مبارک رکھا وہ پشتیں بھی پاک رکھیں، اور جن رحموں میں وہ نور مبارک رکھا وہ رحم بھی پاک رکھے. کیا انتظام ہے مولانا جی، یہ انتظام ہے پروردگار کا. چونکہ آگے آنے والے بڑے بڑے ایسے لوگ بھی آئیں گے، چونکہ منافقین کا تو مسئلہ ہر دور میں رہا ہے نا جی، منافقین کا مسئلہ تو ہر دور میں رہا ہے، اس دور میں بھی ہے. یعنی سنیں ذرا بات جو میں کہنے لگا ہوں. پتہ ہے، سنیں، پتہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد کریم کا نام عبداللہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نام نہیں. کیوں بھائی؟ بھئی یہ علم ہے کہ حضور کے والد کریم کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ، تو پھر کوئی بندہ شبے میں رہے کہ وہ مومن نہیں تھے؟ علم ہے نا بھئی. یہ بچہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد کریم کا کیا نام تھا؟ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں جی، نام ہی بتا رہا ہے کہ آپ کا ایمان اور اعتقاد کیا ہے. اچھا، معلوم ہے کہ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، آمنہ. ہاں جی، پھر بھی یہ منافقوں کا طرز ہر دور میں رہا ہے، اور ان کا حملہ ڈائریکٹ رسول پاک کی ذات پر ہوتا ہے. واسطے بہت سارے آزمائے ڈالے جاتے ہیں، لیکن اصل جو چیز چبھتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات چبھتی ہے. اور پروردگار نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سبحان اللہ، جب پڑھتے ہیں ایسے دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے. سنیں، سورۃ الصف میں بھی ہے، سورۃ الفتح میں بھی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، چیلنج ہے، یہ بیان نہیں ہے، چیلنج ہے. هو الذی، چیلنج اور بیان میں فرق ہوتا ہے. نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ بیان میں اور چیلنج میں فرق ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیان اور چیلنج کا فرق سمجھتے ہیں؟ بیان تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی بات بیان کر دی، اگلا بندہ جو ہے وہ مانے نہ مانے. چیلنج یہ ہوتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم یوں کر کے رہیں گے، یہ چیلنج ہوتا ہے. اور یہ آیت چیلنج ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ پروردگار وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دو مقام پر ہے. ایک جگہ ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں ہم نے یہ کام کر کے رہنا ہے. مشرک ناپسند کریں
یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم نے بھیجا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرما دیا یریدون لیطفئوا، یہ ہے وہ آیت جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے منہوں سے اس نور کو، اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون، ان کا ارادہ یہ ہے کہ لیطفئوا، کہ یہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ سنیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، ہم اس نور کو روشن کر کے رہیں گے۔ ہاں جی، دیکھو یہ چیلنج ہے نا، چیلنج بیان نہیں ہے صرف یہ، اور کہا کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، کافرو مشرکو جو کرنا ہے کر لو۔ یہ نور متم نور ہی، جس نور کو اس نے روشن کیا ہے، اس نور کو اس نے مکمل کر کے رہنا ہے۔ اب فرمایا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ سب کو نہیں، چونکہ ہر خاص و عام جو ہیں، پہلے بھی عالم ارواح میں بھی سب کو اکٹھا نہیں کیا تھا، مسجد اقصی میں بھی سب کو اکٹھا نہیں کیا۔ وہ جن کو وہاں اکٹھا کیا تھا وعدہ لینے کے لیے، انہی کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ جن کو وہاں اکٹھا کیا، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، بھیجنے سے پہلے جن سے میثاق لیا تھا انہی کو اکٹھا کیا، چونکہ وہ تمنا رکھتے تھے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر پیغمبر ہر رسول کی یہ تمنا اور خواہش رہی ہے کہ کاش ہم حضور کا دور بھی دیکھیں، آپ کے ساتھ ہم کھڑے بھی ہوں، آپ کے مشن کی مدد بھی کریں، آپ کا اقرار بھی کریں، اور آپ کی شان اور عظمت کو دیکھیں۔ ہر نبی اور رسول کی یہ تمنا رہی ہے۔ اس تمنا کی تکمیل کے لیے، بولو، اس تمنا کی تکمیل کے لیے پروردگار نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا پروگرام بنایا۔ حالات ایسے بناتے ہیں کہ پھر ان کو نہیں، ان کا ایک حصہ رکھتے ہیں درمیان میں، سارا نہیں، شان تو اس سے بلند ہے نا۔ ہاں جی، ان کا ایک حصہ رکھتے ہیں، وہ ایک پورا پروگرام پروردگار نے مرتب کیا، معراج شریف کا، خاص رات رکھی، آگے پیچھے حضور علیہ السلام کم سوتے تھے، اس رات سو گئے، آگے پیچھے کم سوتے تھے، اس رات سو گئے۔ جبریل امین کو ملائکہ کے جلو میں بھیجا، ہاں جی، اور فرمایا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور احترام کے ساتھ بیدار کرو۔ بیدار کیا، سوار کیا، اور پھر آنن فانن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، لیلن۔ مادی دنیا اور موجودہ دور کے اندر عقل کے پھندوں میں پھنسا ہوا انسان اپنی عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ بولو یہ، حالانکہ ہر وقت سائنس اس کے سامنے ایسے کام کر رہی ہے کہ انسان کو سائنس کی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یعنی اس کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، بھئی روز بروز جو کچھ ہو رہا ہے سائنسی طور پر، یہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ بولو نہیں نہ آ رہا۔ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، رسل و رسائل کے ذرائع ہیں، پیغامات رسانی کا ایک سسٹم ہے، آج سے کوئی 50 سال پہلے کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تو مجھے یہ تک خبر مل رہی، یہاں کوئی ٹیکنیکل لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ موبائل کے ذریعے خوشبو بھیجی جا سکے گی، وہ وہاں سے خوشبو بھیجے گا، اگلا بندہ اس خوشبو کا محسوس کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور یہ سارا کچھ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے بندہ؟
تو اگر آپ ان سب چیزوں سے آپ کی سمجھ میں تو یہ موبائل نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا جی، آپ کی سمجھ میں تو بہت کچھ نہیں آ رہا، تو آپ سمجھنے چلے ہیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو اپنی عقل سے، اور بھائی حضور کو عقل سے سمجھنے کی کوشش نہ کرو۔ ایمان اس شے کا نام ہے کہ رسول پاک کو بس مان لو، یہ اس شے کا نام نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کی ترازو پکڑ کے اس میں سرکار کو تولنا شروع کر دو۔ اپنی عقل کی پرواز تو دیکھو، اپنے حواس اور اپنے علم کا ترازو تو دیکھو، اس پر کون تول سکتا ہے رحمت عالم کی ذات کو؟ یہ کسی کی سمجھ میں آنے والی شے نہیں ہے۔ پہنچایا وہاں، میں تم سب کی تمنا تھی میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھنے کی، میرے حبیب کی مدد کرنے کی، میرے حبیب کے مشن کی مدد کرنے کی، ان کی تائید کرنے کی۔ آ جاؤ سارے مسجد اقصی میں اکٹھے ہو جاؤ۔ ہاں جی، سب کو وہاں اکٹھا کر لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ ہاں جی، اس رات کے دلہا حضور ہیں، اور سارا حسن اکٹھا کیا مسجد اقصی میں۔ کیا کہا میں نے؟ سارا حسن اکٹھا کیا، ان سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ ہر محقق کا یہ فیصلہ ہے کہ جس قوم میں جو نبی آتا ہے اس قوم کے اندر ظاہری اور باطنی طور پر اس نبی سے زیادہ حسین ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو ساری قوموں کا حسن مسجد اقصی میں اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے تو اب تو امامت وہ کرے نا جو ان حسینوں سے بھی زیادہ حسین ہو، ان حسینوں سے بھی زیادہ حسین ہو۔ اور اکٹھا سب کو اس لیے کیا کہ تم اپنے اپنے دور میں حکومت کر کے آئے ہو، اپنے اپنے دور میں تمہارے ڈنکے بجے ہیں، تم قوموں کی طرف میرا پیغام لے کے آئے ہو، جو کچھ قوموں نے کہا وہ تم سب نے سنا ہے، کنہوں نے مانا کنہوں نے نہیں مانا، کامیابی کا ایک پورا سسٹم تمہیں دے کے بھیجا ہے، اور وہ کوئی نبی ناکام نہیں ہوا۔ بولو بولو، کوئی نبی ناکام نہیں ہوا۔ کسی نے مانا ہے نہیں مانا وہ اس کا مسئلہ ہے، بچے وہی جو نبی کے ساتھ لگے، باقی برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، صفایا ہوتا گیا۔ سب کو اکٹھا کیا مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں اکٹھا کر کے تو اپنے محبوب کو آگے کھڑا کر کے گویا کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے، سارا حسن تو میں نے یہاں اکٹھا کر لیا ہے، اب ان حسن والوں میں بھی میرے محبوب جیسا کوئی بتاؤ، ان حسن والوں میں بھی کوئی میرے حبیب جیسا بتاؤ۔ شانیں تو بڑی ہیں ان کی، آدم وہ ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، نفخت فیہ من روحی، میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ نوح بھی میرا بہت اعلیٰ بندہ ہے، جس کے کہنے پر پوری کائنات کا یہ صفایا کر دیا، کتنا بڑا بندہ ہوگا؟ کیوں بھائی؟ وہ چھوٹا بندہ تو نہیں ہے نا۔ یہاں تو مطلب یہ ہے کہ وہ کہا کہ پروردگار 950 سال میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، 9.5 صدیاں میں نے ان کو سمجھایا ہے۔ اور سورۃ نوح پڑھیں تو وہاں انہوں نے فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں رات کو بھی ان کو سمجھاتا رہا ہوں، دن کو بھی سمجھاتا رہا ہوں، اسررت لہم اسرارا، چھپ کے بھی سمجھاتا رہا ہوں، اعلنت لہم، اعلانیہ بھی ان کو سمجھاتا رہا ہوں، کوئی کسر نہیں چھوڑی میں نے ان کو سمجھانے میں۔ اب میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، لا یلدو الا فاجرا کفارا، ایک کافر نہ چھوڑنا جو بعد میں کوئی کافر بچہ جنم دے۔ یہ بات کہ میرے پروردگار ایک کافر بھی نہیں چھوڑنا جو ایک کافر کو جنم دے، میں اس کا بھی صفایا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، صفایا ہو گیا، صرف وہ رہیں گے جنہوں نے تجھے مانا ہے۔ آپ کتنا بڑا بندہ ہے یہ؟ بولو بھئی، جس کی پروردگار مان کے پوری مخلوق کوئی کھڈے لین لگا رہا ہے، ہاں جی، کتنا بڑا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے جائیں۔ صالح علیہ السلام
ان کا ہود علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. پروردگار قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر تذکرے کرتا ہے. آپ میں سے کسی کو موت سمجھ نہ آئے یا کسی بڑے سے بڑے بندے کو موت سمجھ نہ آئے ہاں جی تو وہ کہے کہ پروردگار مجھے دکھا تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے ہاں جی، کوئی اس طرح کی بات ہوگی؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں پروردگار ذرا جلوہ تو کروا کے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اس لیول کا بندہ ہے. اور فرمایا کہ جس بھی آزمائش میں ہم نے ڈالا یہ بندہ پورا اترا ہے اس میں. بکلمات فاتمہن انی جاعلک للناس اماما. اب کل کائنات کی امامت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں ہاں جی. پھر خود سپردگی کا یہ عالم، باپ کا بھی بیٹے کا بھی قربانی کا واقعہ سنا ہوا ہے. کتنی بڑی بات ہے، عقل میں آنے والی شے ہے وہ. اسحاق علیہ السلام کتنے بڑے بندے ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. سرکار کے بعد سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے ہاں جی. پورے قرآن پاک میں بکھرا ہوا ہے. تشریعی نبی ان کو کہتے ہیں، انقلابی نبی وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی نہیں سمجھ سکتا تو پروردگار نے ڈنڈا عطا کیا، اس سے سیدھا کرو اس کو. اس طرح کا پیغمبر ہے. اور جب ان سے تم الگ تھلگ ہو جو ہمارے ساتھ بات کرنے کا تمہارا دل چاہے کوہ طور پر آ جاؤ ہمارے ساتھ باتیں کرو. کتنا بڑا بندہ ہے بھائی، بولا نا جی. داؤد علیہ السلام ہاں جی. پھر یعنی زبور پڑھیں تو چرند پرند جانور جو ہیں وہ آپ کے آس پاس اکٹھے ہو کے رونا شروع کر دیں. کیا لہن تھا وہ. سلیمان علیہ السلام جن کے جن پرندے ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز کی بولی سمجھیں ہاں جی، ہر چیز کو ان کو سمجھا دیا. پھر اس کے بعد زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام. پروردگار یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوئے فرماتا ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اس نام کا بندہ ہم نے اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا. اب وہ کس لیول کا بندہ ہے. کیوں جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک پڑھے آپ کو پتہ چل جائے. بندہ یہ حیران ہو جاتا ہے اس بات پر کہ مادر زاد نبی نہ آیا ہے ہاتھ پھیرے تو آنکھیں مل جاتی ہیں. مادر زاد کوڑ آیا ہے ہاتھ پھیرتا ہے کوڑ جاتا رہتا ہے. یعنی مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتا ہے بغیر کسی بیٹری کے اڑنے لگتے ہیں. بیٹری کا میں نے خاص اس لیے کہا کہ آپ بیٹری کے دور میں ہیں. سمجھ آ گئی نا، آپ بیٹری کے دور میں ہیں. کوئی بیٹری شیٹری نہیں وہاں لگی ہوئی تھی. مٹی کا پرندہ بنایا پھونک ماری اڑنے لگے. جو گھر میں کھا کے آئے جو جمع کر کے سب کچھ بتا دی. یہ ہیں وہ لوگ جن کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. یہ ہستیاں ہیں جن کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا ہے. اور اس طرح کے لوگ تمنا کرتے رہے ہیں رسول پاک کا غلام بننے کی. اس طرح کے لوگ تمنا اور آرزو کرتے رہے ہیں حضور علیہ السلام کا امتی بننے کی. فرمایا آؤ جمع ہو جاؤ مسجد اقصیٰ میں، آ گیا ہے ہمارا حبیب. ہم لا رہے ہیں ان کو. پہلے جمع کیا پھر سواری پر سوار کر کے وہاں پہنچایا تاکہ سب اکٹھے ہو کے استقبال کریں. بولو سب اکٹھے ہو کے استقبال. انتظار ہو رہا ہے امام کا. امام آئے آگے کھڑا کیا. یہ سب شانوں والے پیچھے کھڑے ہیں. اور آپ نے کیا دیکھنا ہے بھائی؟ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبے کو اور آپ نے کیا سمجھنا ہے؟